They are making a project ki how a spaceship carrying around 1500 people can go to Mars and stay there. تو اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی, کتنا فیول چاہیے ہوگا, کیا کیا ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی, سروائیو کرنے کے لیے آکسیجن کیسے آئے گا, پانی کیسے آئے گا, وہ سب پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہیں پہ اگر بسنا ہو, جیسے ویکیشن پہ جانا ہو, تو آپ کیسے جاؤ گے. انسان کتنا جھلا ہے. اب یہ اس چیز پہ جو مطلب کہ بچہ سرچ کر رہا ہے, اٹ از ناٹ اونلی عادی, مطلب کہ دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس ہو آر ورکنگ آن دس پروجیکٹ. دے ول ایکسپینڈ دیئر انرجی, دیئر wisdom, their time, their skills, and somehow at some extent they will waste their money also to suggest and finalize some suggestions how a spaceship can carry 1500 people to Mars. انسان اگر انسان بن جائے تو مارس چل کر اس کے پاس آ جائے, نہ کہ اسے اس چیز کے لیے کرنا پڑے کہ انسان مارس پہ کیسے جائے گا. ابھی پرتھوی جو ہے, پرتھوی کا صرف 30% جو ہے وہ رب نے ڈرائی کیا ہے, باقی 70% از اسٹل انڈر دا واٹر. There are so many lives and so many creations under the water which are still unknown to human beings. Sure, بالکل. اگر انسان اپنی پرتھوی کو جان لے اور پرتھوی کو رن کرنے والے ہاتھ کو جان لے, تو الٹیمیٹلی یہ اپنے ڈیوائن ایشور اور رب کو جان لے گا. پتہ ہے انسان کی اخیر جو ہے نا, انسان کی اخیر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان پرتھوی کے علاوہ دوسرے جو یونیورسل پلینٹس ہیں ان کے اندر اپنی مرضی کی چینجز کرنے کے پیچھے لگ جائے گا. جب یہ چیزیں انسان کرے گا تو پرتھوی اور یہ یونیورس ناش ہوئے گی, اور وہ کام انسان شروع کر چکا ہے. پتہ ہے اسرائیلی اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ سوریہ دیو کی پوری روشنی جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ ڈائیورٹ کر کے ٹیپیکل طریقے سے اپنے یوز میں لانا چاہتے ہیں, اور باقی دیشوں کو وہ ان سے, جیسے ہم کسی سے بجلی یا گیس ادھار مانگنے چلے جائیں تو باقی دیش سوریہ دیو کی روشنی اس سے مانگا کریں گے, خریدا کریں گے کہ جناب اتنے کروڑ ڈالر لے لو, ایک سال کے لیے ہمیں سوریہ دیو جو ہے نا وہ اس کی روشنی دے دو. اور انسان کلوننگ کے ذریعے ایسی کریشن بنانے کے چکر میں ہے کہ وہ ہو تو بالکل انسان مگر اس کا کنٹرول انسان کے پاس ہو. مطلب ہے کہ انسان اپنی مرضی کا انسان کریٹ کرنے کے چکر میں ہے, اور جو رب کے کریٹڈ انسان ہیں ان کا وہ پورا کنٹرول چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو سوچ رہے ہوں, جو چاہ رہے ہوں, ان کی سوچیں اور چاہتیں وہ بھی کسی ایک سپر کمپیوٹر کے اندر آ رہی ہوں کہ جناب فلاں جگہ پہ فلاں بیٹھا ہوا بندہ اس ٹائم پہ یہ سوچ رہا ہے یا یہ چاہ رہا ہے. یہ وہ حرکتیں ہیں انسان کی جن حرکتوں کی بیس پہ انسان اپنی تباہی کو
انوائٹ کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا انسان کوئی میٹیریلسٹک سائنس میں بڑا ڈیولپ کر گیا ہے. آج سے ہزاروں ورش پہلے بھی ایک انسان تھا اس پرتھوی پہ، وہ بھی بڑے ڈیولپ تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب کسی ایریا کے انسان جب بہت زیادہ ڈیولپ کر گئے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایریا آج پانی کے نیچے سمندر میں ہو اور سمندر کا دوسرا حصہ پرتھوی کا وہ آج ڈرائی ہو، ہم اس حصے پہ بیٹھے ہوں، اور مے بی وہ حصہ اس وقت پانی کے نیچے آ گیا ہو، ادھر سمندر نے اس کو گھیر لیا ہو. اس بستی کے، اس کنٹری یا اس کانٹیننٹ کے لوگ جب بہت زیادہ فاسٹ ہو گئے کچھ نالج میں، کچھ جانکاری میں، تو رب نے اس کنٹری کو الٹا دینے کا آدیش دیا. تو اینجل جبرائیل جو ہے، اس نے رب سے کویسچن کیا کہ ربا وائی آر یو ڈیسائیڈنگ دس. تو جبرائیل سے رب نے کہا کہ اب یہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا ربا کیسے؟ اس نے کہا جا کے چیک کر لیں، جا کے چیک کر لیں. تو کیا ہوا؟ جبریل آیا اور ایک گڈریا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، ونود نے بھی کبھی بھیڑ بکریاں چرائی، بھیڑ بکریاں چرانے والا پوری دنیا میں سب سے جاہل اور اجٹ اور ان پڑھ اور ان ایتھیکل بندہ سمجھا جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ. یار ان کو کیا پتا ہے، ان کے تو بس صرف بھیڑ بکریاں چرا سکتے ہیں. بھیڑ بکریاں چرانے والے کے پاس آیا اور اسے کہتا ہے کہ یار یہ تو بتاؤ کہ جبریل کدھر ہے، یہ بتاؤ جبریل کدھر ہے. پتہ ہے اس بندے کا رپلائی کیا تھا؟ اس نے وہ سوٹی جو اس کے پاس تھی، وہ سوٹی اس نے پرتھوی کے اوپر 3 بار ادھر کو ایسے رکھی ہے جیسے کوئی گز کے ساتھ ماپتا ہے کوئی چیز. 3 بار ادھر رکھی، 3 بار ادھر رکھی، 3 بار ادھر رکھی. بعد میں سوٹی کو ایسے دیکھ کے کہتا یار عجیب بات ہے. کیا عجیب بات ہے؟ اس نے کہا نہ وہ پرتھوی پہ ہے نہ وہ آکاش پہ ہے کدھر؟ اس نے کہا ہاں میں یہی تو تیرے سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کدھر ہے. کہتا یار میری اسیسمنٹ کے حساب سے نا اس وقت جبریل یا تو ہے تو یا میں ہوں. ہم دونوں کے علاوہ نہ مجھے کوئی اوپر جبریل دکھ رہا ہے نہ مجھے پرتھوی پہ جبریل دکھ رہا ہے. یا جبریل تو ہے تو یا پھر جبریل میں ہوں. جبریل واپس آ گیا اور آ کر کہتا ربا ٹھیک اگر گڈریے ایسے تک پہنچ گیا تو پھر اس بستی کا ناش ہونا. بستی کو اٹھایا گیا اور اس کو ناش کر دیا. اب یہ ناش کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رب کو کوئی انسان کی ڈیولپمنٹ اچھی نہیں لگتی یا انسان کا ترقی کرنا اور سائنٹیفک سرچ کو بیٹر انکریز کر لینا کو رب کو بھاتا نہیں ہے، یا رب کو کوئی ڈر پڑ جاتا ہے بندے سے کہ یار بندہ ہوں بہت اگے آ کے تینوں ایتھی میں پیچھے کر دیں. ایسا نہیں ہے. انسان جب ذہنی سوچ کی انتہا بلندیوں پہ چلا جائے تو رب سے دور ہو جاتا ہے. وہ اپنے رب کو نہیں سمجھتا، وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک لاجک ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اس کا وشواس پھر ٹوٹلی اٹھ جاتا ہے کہ دیر از نو گاڈ، ایوری تھنگ از رننگ اٹ سیلف بائی نیچر. یہ جو چیز ہے کہ ایوری تھنگ از رننگ اٹ سیلف بائی اٹس نیچر، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سوئی کی نوک جتنی چینج بھی خود کرتے ہیں.
वो कभी अपने आप नहीं आई, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी और इतने बड़े सिस्टम को कहते हैं कि इट इज रनिंग इटसेल्फ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਭਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬੁਰਕੀ ਇਟ ਸੈਲਫ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਟ ਸੈਲਫ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਚਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ इटसेल्फ। जिसने ये बिग बैंग थ्योरी दी है उससे भी यही क्वेश्चन किया गया था कि क्या ये सारा कुछ फाड़ने वाला ईश्वर था, रब था? नो, मतलब वो ईश्वर नहीं, वो रब नहीं, आपे ही फट गए। आज तक जितने भी दुनिया में ब्लास्ट हुए हैं, कभी भी कोई ब्लास्ट ऑर्गेनाइज्ड हुआ है कि जी ये जिस वक्त घर फटेगा ना, इसकी अलमारी ठीक उस जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी, इसकी छत इधर चली जाएगी, इसकी ये वॉल यहां ऐसे आ जाएगी, इसका ये सोफा सेट जो है ना ये उठ के ऐसे लटक जाएगा, फलां चीज ऐसे हो जाएगी, ये इधर को जाएगी, ये इधर को जाएगी। चाहे ब्लास्ट करने वाला खुद ब्लास्ट करे, उसे ये नहीं पता होता कि आफ्टर ब्लास्ट क्या क्या चीज किधर को जाएगी। पूरी कायनात का धमाका होने लगा है और रब उसको ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है कि जनाब ये चीज इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इस एंगल पे खड़ी होएगी और इस स्पीड से घूमेगी, इस तरतीब से चलेगी। ये सारी चीजें क्या बगैर मैनेजमेंट के हो गई हैं? इटसेल्फ भी हो गई हैं। ये पृथ्वी अगर अपने एक्सेस के गिर्द तेज घूमना शुरू कर दे, इंसान की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। स्लो हो जाए, इंसान की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। थोड़ा सा सूर्य देव के करीब चली जाए, इंसानी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूर चली जाए, इंसानी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। एवरीथिंग जो ईश्वर ने एक टिपिकल मैनेजमेंट में रखी है, और जैसे हम वो कह रहे थे मैथमेटिकल मिराकल्स इन कुरान में कि ठीक 19 ईयर के बाद ये तीनों का एंगल अपनी अब उसी जगह पे होता है जिस जगह पे होता है। इसका मतलब है 19 इज अ फिगर ऑफ प्रोटेक्शन टू द यूनिवर्सल सिस्टम। हर यूनिवर्सल सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी में रखा गया है कि अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत हेर फेर ऊपर नीचे कोई चेंज कोई फर्क पड़ता है तो ठीक 19 सालों के बाद उसको सीधा कर दिया जाता है। ये ईश्वर का निजाम है। हम ईश्वर को नहीं ढूंढते, बाकी सारी चीजें ढूंढ लेते हैं। हर चीज के पीछे पड़े रहेंगे, बस अगर पीछे नहीं पड़ते तो रब के नहीं। रब करे कि हमें रब मटीरियलिस्टिक सर्च की सोच भी दे और अपनी तरफ आने की होश भी दे। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू।